مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے۔ تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے۔ تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس، یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا۔ تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا۔ تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے، ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، 20 ارب ڈالر۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے پہ تھا، 20 ارب ڈالر۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا۔ اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے
तरीन स्टॉक मार्केट दिसंबर 2019 में करार दिया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से एक इकॉनमी में इस्तेहकाम था, दूसरी जानिब दुनिया के जो प्राइवेट कैपिटल थी वो पाकिस्तान आना शुरू हुई, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान, उसमें कोई 137% इजाफा हुआ, यानी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अब ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, और ये नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का बहाना किया जा रहा है। कोरोना वायरस इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। इससे हजारों लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में IMF के मुताबिक कोई 4% कम अज कम आमदनी जो है वो गिरेगी, तो नेचुरली उसके असरात हमारे पे भी आए, और लोग बहस कर रहे हैं कि कितने असरात आए, क्या हुआ। तो इसके बारे में हतमी तौर से पता तो बाद में पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी को 100% यकीन नहीं कि ये कितने अरसे और चलेगी और कितनी शिद्दत आएगी इसमें। लेकिन 2-3 चीज़ें आपको बता दूं जो इसके मोटे मोटे और चीदा असरात। एक तो ये कि एक अंदाज़ा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। इसको अंग्रेजी में 3 ट्रिलियन कह सकते हैं। फिर अगर FBR की जो हमारी टैक्स की जो कलेक्शन थी वो उसी अंदाज से चल रही होती जिस तरह चल रही थी पहले 8-9 महीने, तो हम समझते हैं कि हम 4,500 से लेकर 4,700 अरब तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब हम बमुश्किल 3,900 तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 500-600-700 अरब की जो है रेवेन्यूज में नुकसान हमें सहना पड़ा। और ये एविडेंस दिया जा सकता है इसको कि किस तरह हर महीने ये रेवेन्यू गिरा, और अगर ये ना गिरता तो हम सबके लिए बेहतर होता। लेकिन कोरोना से किसी को के पास कोई ऐसा हरबा नहीं था कि कोरोना को रोक देते। और तीसरी चीज ये कि हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे बड़े कारखाने बंद हुए, हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई, और सारी दुनिया में हुई। और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ, और हुकूमत ने फैसला किया कि इसको बहुत अच्छे अंदाज में टैकल किया जाए। महदूद ज़राए के बावजूद जितनी जेनरोसिटी हो सकती है, जितनी जो है एफिशिएंसी हो सकती है, उससे लोगों की मदद की जाए। और 1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीज़ों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की गईं। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए, और 1 करोड़ से ज्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर खानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ, ये सब ने देखा, और पैसे देते हुए भी देखा, और बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बगैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फकत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को एक
ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मजीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीज़ों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइजर की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपए थी तो वो 66 रुपए कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीजें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना। ये जो साल गुजरा इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज लाई गई और उनका फ़ायदा अवाम तक पहुंचाया गया। जो कोरोना वायरस के शदीद असरात हुए उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया और अब हम आगे की जानिब देख रहे हैं। तो आगे जाते हुए हमें क्या सोचना है? देखें, फिर मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो सबसे अहम चीज़ है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है तोहफा, वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्जों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें।
ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں۔ آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں، تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے، 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا۔ لیکن یہ قرض دینا ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے، اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے۔ لیکن اگر ہمیں 3000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں۔ ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے۔ تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں، وہ ہم واپس کریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے، لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے، اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے۔ اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی، اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا۔ اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں، اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے۔ اور یہ جو ہم نے 1200 کا جو پیکیج دیا ہے، اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں، اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں۔ تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں۔ ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں، تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی۔ یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں۔
اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں. دوسری چیز 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے. پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، ایل ای ڈی ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. یہ ڈیوٹیز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو. پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی، 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے. یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی، ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے. تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا، اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے 0.5% کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں. اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو. اور جاب کریشن حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر سکتی ہے. تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب ایک جانب کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، دوسری جانب یہ اتنی زبردست مراعات دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا فیصلہ ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے ہٹ کر کئی ایسے قوانین ہیں جو بدلائے جا رہے ہیں جس میں
लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिजनेस करने के लिए, और ये इनकी तफसीलात भी अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं, और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा, और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रखकर हम करें। तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और हम ये सिलसिला जो है इसको नेक नियती से परसू करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी, और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है, और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक व रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे, और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल है उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें। जी मेरा माइक ऑन है। मुशीर खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी, और हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूंगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें। म्यूट हुआ हुआ है। माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम साहब। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल जो मैं तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिलता, एक था कि PTCL की हमने निजकारी की थी, सरदार साहब ने 4 साल तक उसका जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया जाते ही उन्होंने कहा कि मुआहदा फॉल्टी था, ये मुआहदा गलत था। उस निजकारी से हमें $800 मिलियन अभी तक नहीं मिले। आप हमें बता दीजिए कि मुआहदा फॉल्टी था या कोई और वजह थी, या कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो दी गई थी उस वक्त बायर कंपनी को इत्तलात वो गलत थी। वो लिस्ट किसने गलत दी, क्या उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, वो नियति बदनीयती से लिस्ट फराहम की गई थी या कोई कैलकुलेशन में गलती हुई थी? दूसरा सर सवाल ये है कि FBR का जिस तक टारगेट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा वसूली का टारगेट रखा जा रहा है।
ابھی FBR کے آفیشلز بھی اور بزنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے, یہ پورا نہیں ہو سکے, گورنمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ 1000 سے زیادہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہماری تاریخ میں جو ہائیسٹ ہماری ٹیکس وصولیوں میں اضافہ رہا ہے وہ 21% رہا ہے. جو ابھی کا ٹارگٹ ہے یہ شاید 30% کے قریب بنتا ہے. یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ کیا ہمیں انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ٹارگٹ مقرر ہو جو حاصل کیا جا سکے؟ سر تیسرا اور آخری سوال, تھینک یو, ٹائم مل گیا. ایک سر ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو 50,000 روپے پہ شناختی کارڈ دکھانے کی شرط تھی اس کو بڑھا کر 1 لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہے. حکومت نے پچھلے سال اس کو 50,000 روپے رکھا, پھر اس پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے, تقریباً سارا سال اس طرح گزر گیا, کچھ نہیں ہو سکا, پھر ان کا مطالبہ مان لیا گیا. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایسے اہداف, ایسے ٹارگٹ, ایسے فیصلے کیے جا سکیں جو دوبارہ جن پہ عمل درآمد ناممکن ہو؟ پہلے ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی؟ سر سوری, ایک آخری بات, ابھی سے ہمارے فائنینشیل مینج کیا کاٹ دیا؟ کیوں ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کاٹ دیا. حافظ شیخ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جاری ہے. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا صورتحال کے تناظر میں کاروباری طبقے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. چاہتے ہیں بڑی دکانوں کا FBR سے مشینی تعلق ہو. پہلے ٹیکس 14% تھا, اب 12% کیا جا رہا ہے. اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ایک جو موبائل فون کے جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پچھلے دنوں, اس میں جو مراد دی گئی تھی, اس میں 2 چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اناؤنس کی ہے, اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ ہے اپروو نہیں کی جو اس میں پالیسی میں تھی. اور دوسرا سر ایک جو تیسرا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا, اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے؟ بالکل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سید مشتبہ رضوان کنٹری نیوز سے. شیخ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے, میرے چھوٹے 2-3 ہیں کوئریز ہیں جس کو جو ہے نا, آپ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا, جو ذکر ہی رہ گیا. اب یہ 1 کروڑ سے بڑھ کر اب یہ 5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہیں, جو کرونا وائرس کے سبب کہہ رہی ہیں جو بھی. اور جو یہ اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے, خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب, آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو آپ مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب, آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو, اور ان کو مطلب جو مراحت چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے 60% مطلب انہوں نے کٹ کر دیا اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسس تو بہت سارے آئے ہیں, جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا, اب پیٹرول کا بھی آیا. پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ, یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ. آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے, اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے, فی کا آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا, سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ
جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے, لیکن جی ایس ٹی جو 17% ہے, جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا, لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی دیکھیں, بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے, اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے, تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے, جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے, اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں, اور ہم نے کوشش کی, لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں, تو وہ ہوگی. اور فی کس آمدنی تو دیکھیں نا, سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فی کس آمدنی میں دو چیزیں اہم ہیں, ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی, اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے, اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں, یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں, اور یہی کوشش ہو رہی ہے, شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے دو سوال کیے, ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ, اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا, اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا, اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے, اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے, 1000 ارب, اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا, اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا, اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی, اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو میں بہت کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے, لیکن ہم ایک ایسپیریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1000 ارب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر صوبے وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4900 نہیں ہوگا, 4600 ہوگا, تو وہ 4600 کی بنیاد پہ بنائیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا صوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ؟ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاسٹ ہم سے مختلف ہے, یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ
حکومت میں FBR کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریئلٹی میں فرق رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں. سو آئی تھنک اٹ از اپ ٹو دیم. ہم تو ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ 4,900 ہم کریں گے اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا. ناؤ ان کے بعد انہوں نے PTCL پہ ایک سوال کیا ہے. میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ PTCL کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے, میرے پاس آ جائے, میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز یہ کہ NIC یعنی ID کارڈ, شناختی کارڈ پہ پہلے 50,000 پہ ان سے ریکوائرڈ تھا, اب 1,00,000 پہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر ہمارے لوگ دقت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں چڑ ہو. یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی. تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو, لوگوں کو اطمینان دے دو. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے, لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے, یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں, حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں. تو اگر ECC یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پر. اس کی تفصیل جو ہیں یہ انڈسٹریز منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے, تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے. آل بجٹس آر ایئرلی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, اور ایڈجسٹمنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکیوریسی ہو اس میں. جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں, بزنس کمیونٹیز, ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اینول ہے ہمیشہ کی طرح, اور ساتھ ہی ساتھ وی شوڈ ہیو اے اوپن مائنڈ. یہ اب کو 19ویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جاتی. دس از راؤنڈ دا کلاک مینجمنٹ. اب آپ آ جائیں کہ جی انمپلائمنٹ کے اوپر ایک سوال ہے, وہ بھی میں انڈسٹریز منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ جو بھی پیکیج ہے ہمارا اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. ہر چیز کا جو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انمپلائمنٹ سے چھٹکارا پایا جائے یا کمی کی جائے اور جاب کریشن کی جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سیکٹر پایا جائے یا کمی کی جائے اور جاب کریشن کی جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سیکٹرز کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, اور سب سے زیادہ دکھ تو کوئی کسی چیز کی قیمت بڑھے تو حکومت کو ہوگی نا جی, کیونکہ ووٹ تو عمران خان کو دیے ہیں لوگوں نے, آپ کو یا مجھے تو کسی کو نہیں دیے. تو he would be the one who would be suffering the most. اور اسی وجہ سے we are trying to do the best we can. اور آپ نے دیکھا ہے جو انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 6.5% رکھا گیا ہے آنے والے سال میں, جو اس سال کے مقابلے میں کافی کم ہے. اور پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں, اور تھوڑا بہت جو یہ پیٹرول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ
हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निज़ाम जो है मस्ट बी वेरी टफ, और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसमें इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नजर आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं और आपकी बड़ी में बड़ी फिक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मजीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज्यादा लोग जो हैं उनको सिफर वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी हमें इस वक्त ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफर है। सो आई थिंक ये कि IMF का प्रेशर, आई थिंक IMF के ऊपर मैं आखिर में एक दो कमेंट करूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को IMF के बाद होता है। तो हमाद अजहर साहब, अगर आप इन दो चीज़ों के ऊपर और उसके अलावा भी किसी चीज़ पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हुआ था मोबाइल पॉलिसी के हवाले से, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको SRO में एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंस बिल में नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स जो है वो काबीना पास कर चुकी है उसका, और उसकी जो इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का मेकनिज़म है वो अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और कस्टम्स के साथ और हमारी IRS के साथ बैठ के और इंडस्ट्री के साथ बैठ के तय करके इसको हम सप्लीमेंट्री बजट में इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो सारे निकात थे मोबाइल पॉलिसी के उनको मेन फाइनेंस बिल के अंदर डाल दिया गया है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की और 1 करोड़ नौकरियों की हुई, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नौकरियाँ पैदा करनी हैं तो मईशत में नंबर 1 इस्तेहकाम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत खसारों के सर पे चल रही हो, दिवालिये के करीब खड़ी हो, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हुए हों और नौकरियां बने। तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें जो पहले नहीं बढ़ रही थी, और हमने देखा कोरोना से पहले हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे। फरवरी के महीने में रज़ाक दाऊद साहब बेहतर बताएंगे, हमारी 14% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और 20% से ज़्यादा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था। तो और तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हम कोई 28 पॉइंट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शंस थे प्री कोविड वो यही थे कि जो अगला हमारा साल है वो हायर ग्रोथ का साल होएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल होएगा, और हम उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल इसके बावजूद कि कोरोना आया है, जिस तरह फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने कहा कि PSDP की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे 100 अरब बढ़ाई गई है। इस साल सूबों में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है PSDP का उसकी बनिस्बत इसको बढ़ाया जा रहा है। SME पैकेज हमने दिया है जिससे तकरीबन हमने कोशिश की है कि जो नौकरियों का जो सबसे बड़ा इंजन है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो SMEs है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के अंदर, तो उसको सिक्योर और रिलीफ करने के लिए हमने जो 50 अरब का पैकेज दिया, फ़ौरन एक कैश इंजेक्शन दी उन्हें कि 3 माह के बिजली के बिलों को क्रेडिट कर दिया उनके बिजली के बिल्स के अंदर। तो ये एक चीज़ है। तो हम समझते हैं कि ये जो नौकरियों की जो सारी बात है ये प्राइवेट सेक्टर से आनी है, और इसके लिए मईशत का इस्तेहकाम, PSDP जो आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसमें इजाफा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बेहतरी, एक्सपोर्ट्स की बेहतरी, और इसी सफ़र पे हम पहले दिन से गामज़न हैं। आपने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि जो जॉब्स जिसकी आपने एक निशानदेही की थी कि मुलाजमीन को निकाला नहीं जाएगा, मुलाजमीन को तो मतलब इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि वो तो मतलब उनके तो कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो उसके ऊपर आप बताएं कि उनके ऊपर आप किस तरह उनको सिक्योर करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट से मराद भी ले रही हैं। अभी एडवाइज़र साहब ने अपनी जो ब्रीफिंग थी उसमें बताया कि बहुत हमारे 2 कामयाब पैकेजेस गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। एक हमारा पेरोल फाइनेंसिंग पैकेज था
اور دوسرا ہمارا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج تھا. اس سے لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے پے رولز کو یا فائنینس کرایا ہے یا اپنے پرنسپلز کو ڈیفر کرایا ہے. تو یہ کامیاب اسکیم تھی. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای کا پیکج میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب پیکج تھا. ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں, نہ تو کوئی کیش اسٹائپنڈ دیا گیا جو ہم نے جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے, نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے, کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے, تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینیج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے, اور صنعتیں بھی, ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے, سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے, 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں, اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے, کیونکہ یہ کامرس منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے. تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کیے, تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکیں. میں جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا, ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دی ہے کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے, میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارے ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے, اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر, انٹرمیڈیٹ کے اوپر, وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا, تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنے بھی ڈیوٹیز, ٹیکسز, سرچارجز آن اینی پروڈکٹ, وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا, اس کو ریویمپ کر دیا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے, بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا, یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائی ہے ٹیرفس کا, یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو. شکریہ. جی زوم سے سر 1-2 کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے, انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے, اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں, اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو ای او بی آئی کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے, اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے, تو وہ ای او بی آئی اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں, فوڈ سے متعلق ہیں, ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں, ریٹیل سے متعلق ہیں,
وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے. اور تیسرا سوال یہ جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ ہے وہ کتنا ہے؟ شکریہ. نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. جی آپ نظر آ رہے ہیں, بولیں نوید صاحب. جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے, اس کے علاوہ آر این ایل جی کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن اس کے جو سی این جی کی قیمت کم نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے, بار بار انہوں نے ہڑتال کی. ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی, تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں. تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں, سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے, تو اس کے لیے اور کون کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ. ہال میں بھی کروا جی جی لے لیں. جی خلیق یعنی صاحب ڈان سے اور عامر سیال اب تک نیوز سے, اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے. سر دو چیزیں, ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا, جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں, یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں, اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے نہیں. اچھا یہ جی ہوتے معصوم ہیں, لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے, اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں, انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے, کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کو, کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے, یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس, وہ 2 سال سے نہیں بک سکے, کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے, اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے, جیولرز ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس. تھینک یو سر. ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو, تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی, ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا؟ سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. FBI کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں. آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے؟ لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا. 1.15 ٹریلین اس سال
972 अरब, पिछले साल 2122 अरब की टैक्स एग्जम्पशंस पीटीआई ने दी हैं। इसमें मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, मैडम नौशीन इसके ऊपर रोशनी डाल सकती है। आपके सेक्शन 61 और 66 के अंदर आपने ऐसे ऐसे इदारे डाले हुए हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के। सर मुझे बताइए कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस आप डोनेशन दें, उस पर टैक्स एग्जम्पशंस, उसकी जो आमदन है उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? क्या किसी बड़े घर से उनका कोई ताल्लुक है, उनके जो मालिकान है या जो भी उसको रन करता है उसको? जी, उमर हयात खान, बोल न्यूज़ से। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं। एक सवाल छोटे छोटे बिल्कुल वन लाइनर, और एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं ऑन ग्राउंड अभी तक ऐलान के बाद हमें नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी बात के जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है क्या इसमें मज़ीद कमी हो सकती है क्योंकि अभी तक हम पेंडेमिक सिचुएशन में हैं। और आपने पेट्रोलियम की बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया आवाम को, लेकिन आपने नए साल जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है और 260 से आपने 450 अरब रुपए कर दिया है। और इसमें ज़रा, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसके इजाफे का जो कमी का जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुँचा। आज भी जो SBI रिपोर्ट है उसमें 0.05 जो है वो इजाफा हुआ है इन्फ्लेशन में। जी जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि मुश्किल सवालों के जवाब जो हैं वो हमाद अजहर और नौशीन भी बैठी हुई है। आई थिंक उसने कुछ भी नहीं कहा है तो हमें उससे भी मौका देना चाहिए कुछ कहने का। तो कुछ जो है, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे माहिर है इन तमाम चीज़ों का वो भी यहाँ मौजूद है। उसका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक, और आई थिंक उसको भी एक टैक्स एक्सपेंडिचर एक मरहले पे उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा मीटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि शब्बर ज़ैदी की गैर मौजूदगी में आई थी ये वो रोल ये अदा करेंगे। अच्छा देखिए, पहली दो तीन चीज़ें कह दूँ। पहली बात ये कि पेट्रोल और RLNG की कीमतें कम हुई, और दूसरी जो गैस की कीमत है चूँकि उनमें एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा अरसे से होती है तो उसमें भी एडजस्टमेंट होने जा रही है, और उसमें भी जो आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो दुनिया के ट्रेंड हैं वो नज़र आएंगे आपको। दूसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ करने की कोशिश की गई, और 2 बड़े जो प्लांट थे इलेक्ट्रिसिटी के वो तकरीबन फाइनलाइजेशन की स्टेज पर थे कोरोना से पहले। अब ज़रूर चीज़ें मुतासिर होंगी लेकिन वो प्रेशर बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट थी उसको भी काफ़ी 15 नई कंपनीज उसमें डाली गई और उस लिस्ट को एक्सपेंड किया गया है। तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसको परसू किया जाएगा। दूसरी चीज़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट में क्या है और एक्चुअलिटी क्या है या किन चीज़ों को कंबाइन किया गया है उसका जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आपको दे देंगे। अभी जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं ऐसी चीज़ों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम अपनी जानिब से तो मराद दे सकते हैं और आसानी पैदा कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन मराद और उन जो कंसेशंस है उसका फ़ायदा लें। तो हम इनकरेज करेंगे उनको कि वो जितना जल्द इन चीज़ों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराद दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाजे कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क
ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے. وہ ایک بینک کی طرح ہے اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پیسے دے کہ وہ ان کو اس حیثیت میں ہو کہ وہ انہیں واپس دے سکے. تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان پہ حکم کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ہر صورت میں تابع دار ہے کہ اسے وہ فالو کرنا ہے. آئی ایم ایف کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے ساتھ چلیں. آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے اخراجات کریں اور اگر کچھ مشکل فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پا سکے ہیں تو کریں. تو آئی تھنک اس کو ایک پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے کہ اس کو عجیب و غریب انداز میں توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل ڈائیلاگ چل رہا ہوتا ہے, جس طرح جو ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی ایک مرکزی حیثیت ہے دنیا کے فائنینشیل نظام میں, اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ بھی دیکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ملک کا کیسا تعلق ہے, اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بھی وضع کرتی ہیں. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ ہوا تو وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے 1.4 بلین کی کنسیشنری لینڈنگ پاکستان میں اپنے بورڈ سے اپروو کرائی. اور یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان کی نیکسٹ جو ہے ریویو کب ہوگی اور نیکسٹ ٹرانچ, تو اب ہم بجٹ سے فارغ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو تفصیلی بتا دیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر قیمتیں جو دنیا میں کم ہوئی ہیں ان سے ان کا فائدہ پبلک کو نہیں دینا چاہتے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ 30 روپے ہے فی لیٹر میکسیمم, اس کو ہم نے نہیں چھوا ہے. وہ جو ہے وہی 30 روپیز جو ہے میکسیمم پہ برقرار ہے اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تو اس کو بھی یعنی اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو قیمت بڑھنے گھٹنے جا رہی ہے اس کو پبلک تک, بھئی آپ ریکارڈ کو دیکھیں نا. ہمیں تو بہت مشورے مل رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیسے گرا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت, اس سارے علاقے میں کسی حکومت نے اتنا نہیں گرا ہے. تو اگر ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن کے تحت ہم نے کہا نہیں, ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں, خاص طور سے مڈل کلاس لوگ, ہمارے ایگریکلچر اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اپنے کراپس کی سے, تو دو ان کو, اور وہ دیا گیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی پالیسی ہوگی. اب جو ہے دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی دقت ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ تو نہیں ڈالی جانی چاہیے نا, وہ تو ساری دنیا میں ہوئی ہے. تو اچھا اب آخری چیز کہ یہ جو ہے کہ جی پروونسز کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ڈسٹریبیوشن کا جس میں 57.5% صوبوں کو جاتے ہیں اور 42.5% حکومت کو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پروونس کا فائنانس منسٹر یا چیف منسٹر, وہ اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی اپنے ٹارگٹس فکس کرے بیسڈ آن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو یہ تو ایک ان کا اختیار ہے نا, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور یہی میرا میسج تھا. چیف منسٹر صاحبان سے کچھ سے میری ملاقات ہوئی تھی ابھی حال ہی میں, تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنے کاسٹ کم کریں, آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں,
آپ اپنی فورکاسٹنگ کو جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، اور ہمیں اور آپ کو مل کے کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتیں بھی شامل ہیں جو کہ سینٹر اور پروونس اور ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن سے ہی ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک میں کافی بول چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ رزاق صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو پولائٹنس میں نہیں کہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور حامد عتیق صاحب اور آپ جی پلیز. پھر میں حماد اظہر صاحب سے بھی کہوں گا کہ انڈسٹریل پالیسی اور اس کے اوپر کچھ بتائیں جی. یہ سوال دو لوگوں نے پوچھا ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا تخمینہ 1.15 ٹریلین ہے. سر یہ میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ریموو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس سال کا تخمینہ نہیں ہے. پچھلے سال حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 پاس کیا تھا، جس کے تحت ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ظاہر کرنا تھا، جو اس سے پہلے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا. اس سے اور یہ فرسٹ ٹائم بجٹ کا ایک حصہ بن کے آیا ہے. یہ کہ اٹس کوائٹ تھک بک. تو میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس سے یہ مت اخذ کیجئے کہ یہ 1.15 ٹریلین صرف اسی سال میں ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں. جب سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایگزمپشنز دی جانے لگی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کا یہ کل اماؤنٹ ہے. اب آپ ایسے اگر اس کتاب کو آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں جہاں جس ایگزامشن کو آپ دیکھنا چاہیں فرام دا ڈیٹ اٹ واز انسرٹیڈ ان دی انکم ٹیکس آرڈیننس، اس سے آج تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت یہ آئی اور اس کا ایئر بائی ایئر ایڈیشن ان دی ٹوٹل ایگزامشنز کیا ہوا. تو اس کو شاید اس طرح مس ریٹ کیا گیا، جیسے کہ کہا گیا کہ پچھلے سال شاید 900 بلین تھا اور اس سال 101 ٹریلین اور ایڈ کر دیا گیا ہے. ایسے نہیں ہے. دوسرا سوال تھا آپ کا این پی اوز کے بارے میں. تو اس دفعہ این پی او کی ڈیفینیشن میں بھی چینجز لائی جا رہی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ این پی اوز کو 100% ٹیکس کریڈٹ حاصل ہے. اب اس کی ڈیفینیشن کو امینڈ کر کے ایسی چیزیں اس میں صرف وہ انکلوڈ ہوں گی جن کا بینیفٹ جنرل پبلک کو جائے گا. اب اس میں جو میجر چینج لائی گئی ہے کہ اگر کوئی این پی او کا ایسوسیٹ جو ہے وہ اپنا ڈونیشن دے کے اپنی پروفٹ کو شفٹ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر سٹیٹس گرانٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ 5 سال کے لیے رہے گا. تو این پی او میں جو میجر چینجز اسی وجہ سے لائی گئی ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور اس کی ڈونیشنز کے اوپر بھی ایک ٹریک رکھا جا سکے اور اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوں ایز آلریڈی انویسٹڈ انڈر لا. جی 2 سوال اس میں ہوئے. ایک تو یہ ہم این پی او کا جو ہے سارا مسئلہ اس کو اس سال سارٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ساری این پی اوز کو اگلے سال سے 1 سال کا ہم ٹائم دے رہے ہیں. اگلے سال سے دے ول آل بی سبجیکٹڈ ٹو سیکشن 100C. سو یہ سیکنڈ شیڈول میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے جس طرح سے باقی تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سیکشن 61 کی ڈونیشن جن کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ساری کی ساری 1 سال کا بھی ہم نے صرف کولنگ پیریڈ دیا ہے. اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ عام ڈونیشن جس طرح سے این پی او کو دی جاتی ہیں اس کے تابع ہو جائیں گے. ایک اور چھوٹا سا کوشچن جو یہ ای کامرس پہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ملک ہم تو آگے اس کو پروموٹ کر رہے تھے. ابھی تک ان کا 1% سے لیس جی ڈی پی کا آ رہا تھا. تقریباً 8 ٹریلین کی ویلیو ایڈیشن ہے ہماری ٹریڈ میں، اس میں سے یہ 1% سے کم تھے. اب کووڈ کے بعد ان کا بڑا ہوا ہے. آگے ہم نے ان کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی، وہ ایگزمپشن ہم واپس نہیں لے رہے. ان کا ریٹ 5% پہ لوور ریٹ پہ یہ ای کامرس ٹیکس ہوتی ہے. لیکن بہت ساری آئی ٹی کی انٹرونشن اس سال ہم کر رہے ہیں جس سے ان کی ایگزیکٹ سیل میئرمنٹ ہمارے پاس موجود ہوگی اور اس سے ہم ان کو پورا ٹیکس لگا سکیں گے. تھینک یو. کیونکہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کو لسٹ کرنے کی ازمپشنز اور فارمیٹ تبدیل کر دیا ہے. اب 50 صفحوں پہ مبنی
ٹیکس ہر ٹیکس کا کلوز بائی کلوز ایکسپینڈیچر دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ 1120 ارب کا یا جتنے کا بھی ہے یہ ہم نے دے دیا ریلیف. یہ بتائیں نا کہ یہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایکچولی اسے کتنا ریڈیوس کیا ہے. بٹ جسٹ بیکاز دا فارمیٹ ہیز بین چینجڈ آئی ہیو سین دیٹ دیر ہیو بین اے فیو فالٹی ہیڈ لائنز along this subject. ہم نے اس میں اس دفعہ جو ہے پی ایف ایم لا کی ریکوائرمنٹ کے تحت تمام تفصیلات کہ کون سے طبقے کو کیا بینیفٹ دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینیفٹ ملا ہے، دیر آر اکنامک ریزنز فار اٹ. وہ اس دفعہ سارا ڈسکلوجر آپ کو کس سال سے ملا ہوا ہے آپ ٹیکس لا میں ٹریس کر سکتے ہیں. پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ 1500 ارب روپے تھی. تو پچھلے سال ہم نے 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز اس میں ریموو کی ہیں، اور اس سال ایگزمپشن ریموول تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں، اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی. لیکن اس کا لیے اب پبلک میں فل ڈسکلوجر موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کون سی 2005 میں دی گئی تھیں، کون سی 10 میں دی گئی تھیں، کون سی 15 میں ہے اور کون سی 20 میں ہے. یہ تمام لاڈ اب آپ کے سامنے موجود ہوگا، کلوز بائی کلوز اس کا افیکٹ، اور ہر بندہ ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ابھی حماد اظہر صاحب کو 1-2 کوسچنز جو رہ گئے ہیں وہ رسپونڈ کرنے دیں، پھر لاسٹ ورڈ ول بی رزاق داؤد. اوکے، انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا رزاق داؤد صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے، الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے، 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے، اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹونمس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے، کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے، ایس سی سی پی، ایف بی آر، اوگرا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں، اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ، اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن، فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے. بٹ دا رولز آر سیپریٹ، دا رولز آر سیپریٹ. جی میں بتا سوری نان ٹیکس ریونیو، لیٹ می ٹیل یو، وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور، اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے، اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں بڑھانا ہے، کس طرح سے بڑھانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پرابلمز ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے نا، یہ بہت نیرو ہے، رینج بہت کم ہے، اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے، اور جیوگرافیکل ڈسپرشن کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی بنائی ہے، اور پھر ہم لوگ گئے تھے یہ جنوری میں، اور یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین 100 بزنس مین یہاں سے گئے نیروبی،
اور وہاں سے 28 کنٹری سے لوگ آئے اینڈ ایک 2-3 دن کا کانفرنس تھا. تو دس از آل پارٹ آف دیٹ اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا ہے. اور اس کے لاسٹ پوائنٹ از ای کامرس پالیسی بن چکی ہے اور اٹ از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ. اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے, وہ ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر. اس لیے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر بند نہیں تھا, جلدی سے جلدی ہم لوگوں نے کھول دیے اور ابھی لوگ آ رہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کر سکے اور پاکستان میں کال سینٹرز بھی اور اس میں تقریباً ہر ہفتے میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ اور وہاں امپرومنٹ ہوئی ہے اور ایکسپورٹس ہمارے آئی ٹی سروسز کے بڑھ رہے ہیں. اوکے جی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہا ہے کہ ماضی کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے قرض لینا پڑا. کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت قرضہ لے رہی ہے, کورونا کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اس لیے نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کر رہے ہیں, یہ کہا گیا ہے. مشیر خزانہ کی جانب سے اس وقت پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جاری ہے جس میں دیگر وزراء اور دیگر مشیران بھی موجود ہیں اور اس بجٹ سے متعلق بتا رہے ہیں. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بھی خصوصی پروگرام شروع کیا گیا. کورونا کی صورتحال کے تناظر میں کاروباری طبقے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں. مشیر خزانہ کی جانب سے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ایسا کہا گیا ہے. عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق انہوں نے کہا کہ قیمتیں کم ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم قیمتیں کم کی جا سکیں اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. اگر چاہتے تو ایسا نہیں بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ قیمتیں کم ہوں. کہا کہ کورونا کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے تو الزام حکومت پر نہ ڈالیں. مشیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید کہا کہ کچھ چیزوں پر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, پتہ نہیں کیوں آئی ایم ایف کے معاملے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کا موقف ہوتا ہے کہ آمدنی کے مطابق اخراجات کریں اور یہ بھی کہا کہ افراط زر کا ہدف 6.5% رکھا گیا ہے.